5 مہینے میں سمجھتا ہوں 5 مہینے بھی لمبی بات ہے۔ یہ دیکھنا کہ عید کے بعد یہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ آج ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ باتیں کرتے ہو۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم پبلک کے میں جانے کے قابل نہیں ہو۔ تم ذرا روڈ پہ کھڑے ہو کہ میں چلتا ہوں اور ساتھ اس کو لے آئیں۔ آپ دیکھ لینا پبلک کس کی طرف آتی ہے اسلام کرنے، اور ان کو کیا کہتی ہے۔ آج جتنے دیر کے لیے ایک ایک دن ان کے لیے عذاب کی صورت مسلط ہوگا، میں بتا دوں اس کو جی اپنے حلقے کے جو اس کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میں آتے ہیں، فارم 45 کی ویریفیکیشن کرا لیں، اس کو آڈٹ کرا لیں، اس کی روشنی میں فیصلہ کر دیں۔ اس میں تو کوئی ٹائم ہی نہیں لگنا۔ بات یہ ہے کہ اگر نیتیں ہوں۔ دوسری بات کہ 5 مہینے میں سمجھتا ہوں 5 مہینے بھی لمبی بات ہے۔ یہ دیکھنا کہ عید کے بعد یہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خواجہ آصف اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کوئی جو باتیں وہ کر رہا ہے، وہ تم ہارے ہوئے ہو، تمہیں شرم و حیا اور غیرت ختم ہو گئی ہے کہ تم ریحانہ ڈار سے ہارے ہو۔ تم نے جو ظلم ڈھائے ہیں عثمان ڈار پہ اور عمر ڈار پہ، تمہیں نہیں پتا جو ان کی بیگمات کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جو آپ نے ریحانہ ڈار کے اوپر تشدد کرایا ہے، اور وہ تم اتنی برے طریقے سے ہار کے اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے تم الیکشن جیت گئے ہو۔ جیت کیا ہار گئے ہو اور آ کر کے یہاں قابض ہو گئے ہو، اور اس کے بعد آج ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ باتیں کرتے ہو۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم پبلک کے میں جانے کے قابل نہیں ہو۔ تم ذرا روڈ پہ کھڑے ہو کہ میں چلتا ہوں اور ساتھ اس کو لے آئیں۔ آپ دیکھ لینا پبلک کس کی طرف آتی ہے اسلام کرنے، اور ان کو کیا کہتی ہے۔ چور چور کے تو ان کو شہباز شریف کہیں جا رہا تھا تو وہاں پیچھے گاؤں میں کھڑے ہوئے لوگوں نے چور چور کے نعرے لگا دیے۔ یہ ان کے کرتوت ہے۔ ایک بچے اسکول میں جاتی ہے مریم نواز جو ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہے، ڈاکو رانی، وہ اسکول کے بچوں نے نعرہ لگا دیا مریم کے پاپا چور ہیں۔ وہ گارڈ ان کو روک رہا ہے، وہ آپ کے پاس ساری ویڈیو موجود ہے۔ بھائی اگر یہ آپ کی حکومت ہے تو پھر آپ کو خود شرم آنی چاہیے، خود چھوڑ دینا چاہیے۔ سر 9 مئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایکسپوز ہوا ہے، سائفر جو ہے وہ امریکہ میں ایکسپوز ہوا ہے۔ عمران خان کی رہائی کب دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، جو مقدمات تھے وہ بوگس ثابت ہو رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو یہ دیوتا بنا کے باہر لانا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ پوری دنیا کی آنکھ کا تارا ہے۔ یہ جو کہتے تھے نا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، ہم ان کو کہتے تھے ساڑی گل عوام نال ہو گئی ہے، اور عوام نے ہمیں جتوایا۔ آج جتنے دیر کے لیے ایک ایک دن ان کے لیے عذاب کی صورت مسلط ہوگا، میں بتا دوں یہ اپنے عذاب میں اپنے بوجھ تلے یہ گر جائیں گے۔ آپ دیکھ لینا جتنا یہ 2/3 میجارٹی یہ وہ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے آئینی اور قانونی حیثیت، اس لحاظ سے تو یہ فارغ ہو گئے۔ ایک ہوتی ہے اخلاقی حیثیت، مارل اتھارٹی، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ سوشل اتھارٹی، لوگ ایکسیپٹ کریں سوشلی، آپ کو پبلک ایکسیپٹ کرے۔ آپ کی مارل اتھارٹی زیرو ہو چکی ہے، ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ اس گندے نظام کو جتنا ننگا کر کے چوک چوراہے میں کھڑا کر دیا ہے عمران خان کو، مجھے بتائیں یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ دس کریڈٹ گوز ٹو مسٹر عمران خان۔ اس 76 سال کے برے نظام کو ننگا کر کے اس نے چوک چوراہے میں کھڑا کر دیا۔ ایک عام مزدور کسان بندے سے پوچھے کہ کون چور ہے، وہ نام بتا دیں گے، اس کے ہینڈلرز کون ہیں وہ نام بتا دیں گے، اور سامنے ایک شخص ایماندار اس کا نام بتائیں گے، وہ ہر شخص 5 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک وہ کہے گا عمران خان، وہ آنےسٹ آدمی ہے۔ دیکھیں پہلے سوال کی بات آپ کو بتا دوں، پولیٹیکل پارٹی اگر ہے، میں مانتا ہوں نمبر 1 پی ٹی آئی۔ مذہبی پارٹیوں کو تو آپ سائڈ پہ کر دو، مذہبی پارٹیوں میں بھی اگر آپ کو کوئی پارٹی ملے گی تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ باقی یہ وراثتی کاروبار ہیں، یہ کرپشن کے ذرائع انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ پارٹیاں نہیں ہیں، یہ مافیا بن چکے ہیں۔ مجھے بتا دیں نواز شریف فیملی میں کوئی ایک بڑی سیٹ فلاں شریف اس کا کوئی سلسلہ ختم ہوتا ہے؟ زرداری کو دیکھ لیں، جو ایک بچہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوا اس کو وصیت کے ذریعے بنوا دیا کہ جی وہی بنے گا۔ مولانا فضل الرحمان ہے تو اسی نے ہی رہنا ہے، اس کے پھر بیٹے نے آنا ہے، اس کے سمدھی نے آنا ہے، اس نے آنا ہے، اس کی بیٹی نے آنا ہے، فلاں نے آنا ہے، اس کے سگے بھائی نے لڑنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، پارٹیز کی طرح جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہوتے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے سیاست کے نام کو ان لوگوں نے داغدار کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے سیاست کو ایک داغ اور دھبے کے طور پر لے لیا ہے۔
یہ لوگ سیاستدان کہلانے کے قابل نہیں ہیں. سیاستدان یا لیڈر وہ واحد ہے، وہ عمران خان. آج آپ اس کو موقع دیں، وہ ملک کو بھی آگے لے کے جائے گا. وہ ٹرو اسپرٹ میں آج اس کے ساتھ نام کے ساتھ جس کا نام لگ گیا وہ باعزت ہو گیا، اور جو اس کو چھوڑ کے گیا وہ بے عزت ہو گیا. آپ نے دیکھ لیا ہے. میں نے تو کل بھی بتایا خان صاحب کو، میں نے کہا اگر آپ نے ملکوں کو ٹکٹ دی ہوتی نواز شریف کے مقابلے میں وہ بھی جیت جاتا. وجہ یہ ہے کہ تمہارے نام لیوا ہوگا جو لوگوں نے اس کو ووٹ دینا ہے، اور جس کے ساتھ شریف لگا ہوگا جو ایکچولی بدماش ہے، نام شریف رکھتے ہیں، ان کو لوگوں نے ہرا دینا ہے. اور یہ پبلک کا ایک سینٹیمنٹ تھا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ وہ گندے نظام کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ جو پچھلے وہ جو لاشا، جو وسعت اللہ نے ایک بڑا اچھا خوبصورت کالم لکھا ہے، میں نے اس کی بڑی پڑھا ہے اس نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ 8 فروری کا لاشا سمندر میں تیر رہا ہے. 8 فروری کو تو جیت گئے تھے، 9 فروری کا لاشا وہ تیر رہا ہے. وہ کسی کو اب چین نہیں لینے دے رہا. لوگ سوتے سوتے اٹھ بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو جواب دہی ہونی ہے نا. چھوڑ دیں یہ اقتدار، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد انہوں نے ملیا میٹ ہونا ہے. اب جائیں نا. میں ایک اور آج چیلنج دے رہا ہوں آپ کو. آئے طارق فضل، اس کو کہیں آئیں دوبارہ الیکشن کرا لیں سارے حلقے میں. فوجری کی ہے اس نے 180 حلقے میں، 180 حلقے میں کرانا ہے تو بھی میں راضی ہوں. سارے حلقے میں دوبارہ کرانا ہے میں راضی ہوں. اور ان کو 2000 ووٹ بھی نہیں ملنے. آپ دیکھ لینا، یہ جانے کے قابل ہوں. فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں، بے شک ہمیں نشان نہ دیں، آپ آئیں الیکشن میں آ جاؤ. وہ کسی مارکیٹ میں جانے کے قابل یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت نظام کو درست کریں. یوتھ ہماری نوجوان، ان کا مستقبل ہے، ان کے بارے میں سوچیں. ان کے اوپر مزید ظلم کیا تو لوگ ان کو اٹھا کر کے دریا برد کر دیں گے. شعیب شہین صاحب، ایک سوال اہم ہے کہ کل ڈونلڈ نون نے کہا کہ مجھے اور میرے بچوں کو، بیوی کو جو ہے ایک مخصوص جماعت لائیو تھریٹ کرتی رہی ہے. ایک بات وہ کی، اور دوسرا انہوں نے پاکستان میں موجودہ جو الیکشن ہوئے ہیں ابھی، اس کا ذمہ دار جو ہے چیف الیکشن کمیشن کو ٹھہرا دیا ہے کہ الیکشن ٹھیک طرح سے نہیں ہوئے. ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا پاکستان امریکہ سے تعلقات متاثر ہوں گے، یا پھر جو انہوں نے الزام لگایا کہ مخصوص جماعت جو ہے میری فیملی کو بھی تھریٹ پہ کرتی رہی ہے، اس کے اوپر آپ کیا؟ دیکھیں، عمران خان نے ایک بات کی تھی کہ ہم امریکہ کے دشمن نہیں ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، مگر ہم یہ بھی اجازت کسی کو نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے ملک کی معاملات میں مداخلت کرے اور ڈکٹیٹ کرے. باقی جو کچھ اس نے کہا ہے ایسے فضول بات کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ جناب اس کو کس نے تھریٹ کیا ہے. مجھے بتائیں کہ امریکہ میں رہ کے تمہیں کوئی یہاں پاکستانی آگے تھریٹ کرے گا؟ بھائی یہاں تو ہماری اپنی زندگیاں ایٹ تھریٹ ہے. پچھلا پورا سال پنجاب میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی بھی وہی سلسلہ جاری ہے کہ یہاں ہم کشمیر میں رہتے ہیں، یہاں ہم فلسطین میں رہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا 2 ہفتے پہلے جو ہمارا احتجاج ہوا، میرے سمیت ہمارے کئی لوگوں کے خلاف پرچے ہو گئے. 2 ہفتے میں 2 پرچے ہو گئے میرے خلاف. میں اسلام آباد کا وکیل ہوں، یہاں سینئر وکیل ہوں. میں ہائی کورٹ بار کا صدر رہا، پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا، وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل رہا، اور آج تک غیر قانونی تو دور کی بات ہے کسی کو اف نہیں کی. میرے خلاف بھی پرچے کر دیا آپ نے، احتجاج کیوں کر دیا؟ بات یہ ہے کہ ہم تو ایسے لگتا تھا کہ یہ پنجاب نہیں، یا ہم کشمیر میں رہتے ہیں یا فلسطین میں